سیدنا امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص کو بہت زیادہ تقرب اور قرب حاصل تھا۔ جب بادشاہ کے دربار میں کوئی ایک خاص ہو جائے تو باقی اور وزیر مشیر جو ہوتے ہیں وہ اس سے حسد اور بغض رکھنے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح کا واقعہ تھا، ایک وزیر کو بہت زیادہ قرب حاصل ہو گیا جو بھی اس کا خادم تھا، تو دوسروں کو اس پر حسد ہونے لگا۔ ایک شخص بہت ہی زیادہ حسد میں اس سے کڑنے لگا۔ اب اس نے چال چلی کہ کس طرح سے اس کو بادشاہ کے قرب میں جو اہمیت حاصل ہے اس کو دور کیا جائے اور اس کے اور بادشاہ کے دربار میں دوریاں بڑھا دی جائیں۔ اب یہ حسد کا مارا شخص بادشاہ کے دربار میں آیا اور بادشاہ سے آ کر کے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کو معلوم نہیں ہے یہ جو آپ کا قریبی انسان ہے نا، جو آپ کے بہت زیادہ قریب رہتا ہے، جس پر آپ کو ہر اعتبار سے اعتماد ہے، یہ آپ سے اندر دل میں نفرت بھی رکھتا ہے۔ کہا وہ کس طرح سے؟ کہا آپ کا جو یہ قریبی ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بادشاہ گندہ دہنی یعنی منہ کی بدبو کے مرض میں مبتلا ہے، اس وجہ سے آپ کو ناپسند کرتا ہے۔ اور کہنے لگا بادشاہ اگر آپ اس کی دلیل مانگیں تو آپ اس کو اپنے قریب بلا کر کے دیکھیں، جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے منہ کی بدبو اس تک نہ جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم آزمائیں گے اس چیز کو بھی۔ اب یہ حسد کا مارا انسان ادھر بادشاہ کے دربار سے نکلا اور سیدھے سادھے اس بھولے آدمی کے پاس پہنچا اور جا کر کے اس سے کہا آج شام کو میرے گھر پہ تمہاری دعوت ہے۔ کھانے کی دعوت کی، مرغن غذائیں تھی، تو انہیں کھانے کے ساتھ ساتھ لہسن بھی کھانے کے لیے رکھا تھا۔ اب اس سیدھا سادے بھولے آدمی نے آ کر کے کھانے کے ساتھ لہسن بھی کھا لیا جس کی بدبو تھوڑی تیز ہوتی ہے۔ اب اس نے اس کے ہاں دعوت کھائی حاسد کے ہاں، اور جب یہ گیا تو بادشاہ نے اس کو دربار میں طلب کیا کسی کام کی غرض سے۔ جب بادشاہ نے بلا تو یہ بھولا بھالا آدمی جب بادشاہ کے یہاں گیا تو اس غرض سے کہ میرے منہ میں جو لہسن کی بدبو ہے وہ بادشاہ تک نہ پہنچے، اس وجہ سے جاتے وقت اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ یا کپڑا رکھ لیا۔ اب بادشاہ کے ذہن میں بات آئی شاید اس کہنے والے کی بات سچی تھی کہ یہ مجھ سے گھن کرتا ہے، لیکن بادشاہ نے کچھ کہے بغیر ایک خط لکھا اور اس بھولے بھالے سیدھے سادے انسان کو دے دیا اور کہا یہ خط لے جا کر کے گورنر کو دینا۔ اب خط میں لکھا تھا کہ جو اس خط کو لے کر تمہارے پاس پہنچے، بادشاہ نے گورنر کے لیے لکھا جو بھی خط لے کر کے آئے اس کو قتل کر دینا۔ اب اس نے کچھ کھول کر کے دیکھا نہیں، خط لیا اور گورنر کے پاس لے کر کے جانے لگا۔ وہ حسد کرنے والا انسان پھر اس کو راستے میں ملا، کہاں جا رہے ہو، خط میں ہے کیا لکھا ہوا؟ تو اس سیدھے سادے بھولے بھالے آدمی نے کہا شاید اس میں میرے کو لیے کچھ انعام بادشاہ نے لکھا ہے جو گورنر سے مجھے حاصل کرنا ہے۔ تو اب لالچ میں آ کے اس حسد کرنے والے نے اس سے وہ خط لے لیا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے، لائیے میں اس خط کو پہنچا دیتا ہوں۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس میں جو انعام و اکرام لکھا ہوگا وہ مجھ کو مل جائے گا، لیکن خط میں لکھا تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ خط لے کر کے اس سے چلا گیا، یہ واپس آ گیا۔ اب جیسے ہی خط لے جا کر اس حاسد نے گورنر کو دیا، گورنر نے اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا، قتل کر ڈالا۔ تو اسی لیے تو کہا کہ کسی دوسرے کے لیے کنواں کھودو تو خود ہی گرنے کے زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ حسد بہت بری بلا ہے، اس میں دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، حسد ہمیشہ اپنا ہی نقصان کر کے جاتا ہے۔